اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 میں اس مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، اس کی ادائیگی سیکھیں گے اور تصحیح کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی وجہ کو جانتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کیوں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 3 حروف اکٹھے ہیں جو کہ حروف ہلکی ہیں، 2 اس میں حمزہ ہیں اور ایک عین ہے جو کہ ساکن ہے۔ یہ پڑھا کیسے جائے گا تو انشاءاللہ اس کی ہم تصحیح کریں گے۔ اور اسی ورڈ میں آگے دیکھیے وقف ہے، اور اس وقف کو بہت سے لوگ غلط ریڈ کرتے ہیں، غلط طریقے سے یہاں پر وقف کرتے ہیں۔ ہم اس کا وقف کرنا بھی سیکھیں گے کہ یہاں پر وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ اور اسی آیت میں ایک اور آگے وقف ہے جو کہ حمزہ کا وقف ہے۔ اس حمزہ کے وقف کو بھی سیکھیں گے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کریں گے۔ اسی آیت میں نیچے ایک اور توئیں کا وقف ہے۔ اس ورڈ کو بھی بہت سے لوگ وقف کی صورت میں غلط پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام وقف کو بھی سیکھیں گے کہ یہ کیسے کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے اینڈ پر، آیت کے اینڈ پر آپ دیکھیے چھوٹی سی میم آپ کو نون کے نیچے نظر آ رہی ہوگی۔ اس میم کے قاعدے کو بھی سمجھیں گے کہ یہ چھوٹی سی میم کہاں پر لگائی جاتی ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت کی تلاوت کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس میں تمام قاعدے جو ہیں، رولز ہیں ان ورڈ کے، وہ سمجھاؤں گی۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ سب سے پہلے تو اس والے وقف کو سمجھ لیتے ہیں۔ فصلت آیاتہ، جب بھی ہا پر ہم وقف کرتے ہیں، ہا پر آ کر ہم رکتے ہیں، ہا کو ہم سائلنٹ کرتے ہیں، اس کی حرکت کو نہیں پڑھتے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو اس ورڈ کو پڑھتے ہیں آیاتہ، اس کے الٹا پیش کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ ہا کو ساکن کیا جائے گا اور وقف کیا جائے گا آیاتہ۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے۔ اس کے ہم سب سے پہلے اسپیلنگ کریں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، اس میں 2 بار حمزہ کی آواز آئے گی اور 1 بار عین کو ساکن کیا جائے گا۔ اور غلطی اس میں یہی ہو جاتی ہے کہ آجمیوں، کہ ایک الف کو ہی لمبا کر کے پڑھ دیا جاتا ہے، حمزہ کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور عین کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر 3 لیٹرز ہیں، تینوں ہی پڑھے جائیں گے اور اس کی ادائیگی بڑے ہی احتیاط سے کیجیے۔
جیم زبر جا، جا. اس کے بعد ہے میم کو ہم نے یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے، تو ہم اس کو سختی سے ملائیں گے. میم یا زیر مج، جمج. یا واو دو پیش یوں. اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے، یہاں پر بہت سے لوگ اس کو سختی کے ساتھ واو سے ملا دیتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھیے کہ یا کے اوپر تنوین ہے، پیش کی دو پیش کی تنوین ہے، اور ہم نے جب اس کو واو کے ساتھ ملانا ہے تو سختی سے نہیں ملانا، کیونکہ تنوین کے ساؤنڈ کو بھی ہم نے پرومیننٹ کرنا ہے. تو یہ پڑھا جائے گا یا واو دو پیش یوں، جمیوں. واو زبر وا، عین زبر ع، وع. را زبر را، وع را. با یا زیر بج. یہاں پر بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، با یا زیر بی، با کے ساتھ جو یا ہے اس کو یا مدہ بنا دیتے ہیں. یہاں پر یا مدہ تب ہوتی جب یا پر ساکن ہوتا، یا پر جزم ہوتی. یہاں پر جو یا ہے وہ ہے یا مشدد، تو اسی لیے ہم نے با کو یا کے ساتھ سختی سے ملانا ہے. با یا زیر بج، وعربج. یا پھر ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے کیونکہ یا مشدد ہے، تو یا دوبارہ بھی پڑھی جائے گی. یا دو پیش یوں، وعربیوں. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، کیونکہ قو کا وقف ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یا کو پھر ساکن کریں گے، اور جب یا ساکن ہوگی اس کی مشدد کو ہم نے ختم نہیں کرنا، مشدد تو رہے گا لیکن یا کی جو تنوین ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. تو یہاں پر ہم نے جب وقف کرنا ہے تو یہ پڑھا جائے گا وعربج، وعربج. با کو یا کے ساتھ سختی سے ملا کر اور پھر ہم یا کو سائلنٹ کر دیں گے. اس کو وعربی، بہت سے لوگ اس کو کھینچ کر وقف کرتے ہیں، یہاں پر لمبا کر کے وقف نہیں ہوگا، یا پر ہم سختی سے آ کر وقف کریں گے. میرے ساتھ اس کو آپ بھی پڑھ لیجئے. اعجمی وعربی. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ لکھا ہوا ہے ہدی وشفاء. یہاں پر آپ دیکھیے دال کو ہم نے واو مشدد کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں یا خالی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. دال واو دو زبر داؤں. جب ہم تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، تو یہاں پڑھا جائے گا ہداؤں. اور یہاں پر آپ دیکھیے توئے کے وقف پر جب ہم وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کیا جائے گا. ادھر بھی ہم نے حمزہ کے اوپر جو تنوین ہے وہ نہیں پڑھیں گے اور حمزہ کو سائلنٹ کر دیں گے. تو جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، تو حمزہ پر جھٹکا دے کر رکا جاتا ہے. یہاں پر ہم نے فا کے ساتھ جو مد ہے پہلے اس مد کی مقدار کو پورا کرنا ہے، پھر حمزہ کو سائلنٹ کرنا ہے. تو یہاں جب ہم رکیں گے یہ پڑھا جائے گا وشفاء. ٹھیک ہو گیا. آپ بھی اس کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. ہدی وشفاء. اچھا، اس کا جو آگے وقف ہے عین زبر ع، میم دو زبر من، عمن، تو یہاں پر بھی وقف ہے. جب یہاں وقف کریں گے تو یہاں پر بھی بہت سے لوگ وقف کرتے ہیں، عمی، یا کو پڑھتے ہیں. ہم نے اس وقف میں صرف چھوٹی سی نشانی کو یاد رکھنا ہے، چھوٹا سا ہنٹ ہے جو آپ کے پاس. جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر آ گئے ہیں تو آپ نے اس والے حرف پر جب وقف کرنا ہے
تو وقف کی صورت میں وہ حرف ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جب اس پہ وقف کرنا ہے تو یہ پڑھا جائے گا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى۔ آپ کو کوئی بھی قاعدے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان سے اتنے زیادہ رولز یاد نہیں کیے جا سکتے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی جو ٹپس ہوتی ہیں ان کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے۔ آپ نے بس دو زبر کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی دو زبر کسی بھی حرف پر آئے گا اور وہاں پر آپ رکنے لگے ہیں، وقف کرنے لگے ہیں، تو آپ نے اس پر ایک الف جتنا لمبا کر کے پھر سٹاپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سمجھ لیجئے اس میم کے قاعدے کو۔ آپ دیکھیے گا کہ نون کے نیچے ہے تنوین، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ نون کے اوپر ساکن ہو تو اس نون کو ساکن کہتے ہیں، یا پھر کسی بھی حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے اور اس کے آگے آپ کو با نظر آئے تو آپ نے نون ساکن کی آواز کو بھی اور تنوین کی آواز کو بھی میم میں بدل دینا ہے۔ یہاں پر میم اسی لیے لکھا گیا ہے کہ یہاں ہم مکانن نون کی آواز کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم میم میں بدل دیں گے نون کی آواز کو، تنوین کی آواز کو۔ اگر تو اس قاعدے کا نام جاننا چاہتے ہیں تو اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا، بدلنا، تبدیل کرنا۔ تو یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا ہے، اسی لیے چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے کہ جب بھی با ہو تو ہم نے پیچھے والے حرف پر تنوین کی آواز ہو چاہے نون ساکن ہو، ہم نے اس کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا مکان بعید۔ آپ نے نون میم دو زیر نم منہ بند کر کے اپنے لپس کو جوڑ کر غنہ کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ اولئک ینادون من مکان بعید۔ اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو دال پر قلقلہ بھی کریں گے، کیونکہ دال حروف قلقلہ ہے اور جب اس کو ساکن کرتے ہیں تو اس پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔